الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ حمد و صلاۃ کے بعد میں معزز ناظرین و سامعین کو نئے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں عبدالرشید ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں فہم دین۔ اس چینل میں درس قرآن و حدیث دیا جائے گا، درس سیرت و تاریخ دیا جائے گا، اسلامی ادب لٹریچر کا حاصل مطالعہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ پہلے لرن اینڈ ٹیچ آفیشیل چینل پہ یہ ساری چیزیں شیئر ہو رہی تھیں۔ خیال کیا گیا کہ چینل کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا جائے، یعنی دوسرا چینل جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ چیزیں ہوں گی، اور پہلے چینل میں فنون علوم عالیہ جسے کہتے ہیں وہ آپ کو دیے جائیں گے، تجوید، صرف، نحو، اردو، فارسی گرامر، اصول حدیث، اصول فقہ، اصول تفسیر، یعنی جو اصول اور قواعد اور ضوابط اور گرامر کی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ لرن اینڈ ٹیچ آفیشیل چینل پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، اور اس میں خوش خطی کے دروس بھی شامل ہوں گے، اور بھی بہت ساری چیزیں جو آپ ڈیمانڈ کریں گے اور مجھے آتی ہوں گی انشاءاللہ لرن اینڈ ٹیچ پہ سکھائی جائیں گی۔ جبکہ فہم دین چینل پہ آپ کو دین کا فہم دیا جائے گا، دین کی سمجھ دی جائے گی، یعنی دین سے مراد زندگی کا نظام ہے، اور چونکہ زندگی بھی اللہ نے بنائی ہے تو نظام بھی اللہ نے دیا ہے، تو اللہ کے نظام کو واضح کیا جائے گا انشاءاللہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق۔ آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اس میں آنے والے دروس کو اگر آپ پسند فرمائیں تو لائک بھی کر دیجئے۔ اگر آپ کے پاس کوئی مشورہ ہے، تجویز ہے، کوئی تاثر ہے تو کمنٹس باکس میں جا کے کمنٹس بھی کیجئے، تو انشاءاللہ ہم بہت اچھے انداز سے اس کو لے کے چلیں گے۔ جو اس سے پہلے دروس ہیں وہ سارے آپ کو لرن اینڈ ٹیچ میں ملیں گے، اس کی پلے لسٹ کا لنک انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر بھی، متعلقہ ویڈیو کے اندر بھی ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا، تاکہ آپ سابقہ دروس کو اگر سننا چاہیں تو آسانی سے سن سکیں۔ آج فہم قرآن کلاس میں سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 23 ہم پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے۔ نیا سال ہے، نیا چینل ہے، دوہری خوشی ہے، ساری دنیا نئے سال کی خوشی منا رہی ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن وہ ہے جب اس کو اس کے رب کی جانب سے زندگی گزارنے کا طریقہ ملا، یعنی قرآن مجید۔ آج کے رکوع میں یہ بتایا جائے گا کہ جب خوشی ملے اور جب آپ کو بہت بڑی نعمت مل جائے تو وہ خوشی کیسے منائی جائے، جشن کیسے منایا جائے، اس رکوع میں پوری رہنمائی موجود ہے۔ اس رکوع میں آپ دیکھیں گے کہ جشن منانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ڈھول باجے تاشے بجائیں اور ناچ بگڑا اور گیت گائیں، نہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طریقہ جو خوشی منانے کا دیا ہے وہ ہے شکر ادا کریں، اور شکر کے لیے 5 چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، آپ روزہ رکھیں۔ نمبر 2، نفل پڑھیں۔ نمبر 3، قرآن سیکھیں، سکھائیں، یاد کریں۔ نمبر 4، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کا عزم کریں، جد و جہد کریں، جہاد کریں۔ نمبر 5، مال خرچ کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ یہ اللہ نے خوشی منانے کا طریقہ دیا ہے۔ عیدین کے موقع پہ، عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں یہی مظاہر ملتے ہیں، یہی طریقہ ملتا ہے۔ سارے عیدگاہ میں جا کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، اور رمضان پورا روزہ رکھ کے اپنے آپ کو جہاں عبادت اور اس کے ثواب سے فیض یاب کرتے ہیں وہاں پر وہ اس شکرانہ بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عظمیٰ مسلمانوں کو عنایت فرمائی ہے۔ آئیے، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر، ماہ مبارک کے اندر، لیلۃ القدر کے اندر، لیلۃ المبارکہ کے اندر وہ کون سی نعمت جو ہمیں عطا کی ہے، بہت بڑی نعمت، اور اس نعمت کا شکر کیسے ادا کریں، اس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ آج کا رکوع آیت نمبر 183 سے شروع ہو رہا ہے سورہ بقرہ کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم،
لکھ دیے گئے ہیں تم پر روزے، کتبہ لکھ دیے گئے، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح لکھ دیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، من قبلکم تم سے قبل تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو یا تم بچ جاؤ۔ تقوی اللہ کا ڈر اختیار کرو، بچ جاؤ اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں جو سزا ملے گی، جو نعمتیں چھنے گی، جو محرومیاں ہوں گی، جو پریشانیاں آئیں گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس سے بچ جاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے کوئی مریض ہو، او علی سفر یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر گنتی ہے دوسرے ایام میں۔ تو جو روزے سفر کی وجہ سے، مرض اور بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں تو آپ دوسرے ایام میں ان کو قضا کر لیجئے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ آگے فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اب جو کوئی اس کی طاقت رکھتا ہو اور پھر وہ روزہ چھوڑ دے، یعنی مریض بھی نہیں تھا، مسافر بھی نہیں تھا، پھر روزہ نہیں رکھا، چھوٹ گیا ہے، تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے یا اس کو ایک ٹائم کا راشن دے دے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اب جو طوعاً چاہت کے ساتھ روزہ بھی رکھ لیتا ہے، مسکین کو فدیہ بھی صدقہ بھی دے دیتا ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ روزہ رکھ لو۔ یہ شروع کا حکم ہے، کیونکہ روزے تدریج کے ساتھ فرض ہوئے ہیں۔ پہلے 3 روزے ہوا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر 1 مہینہ مقرر کر دیا گیا۔ پہلے یہ بھی رعایت تھی کہ جو نہیں رکھنا چاہتا وہ فدیہ دے دے، لیکن اب یہ رعایت صرف معذوروں، مریضوں اور مسافروں اور حاملہ خواتین کو دے دی گئی۔ جو واقعی روزہ رکھیں گے تو سخت مشکل کا شکار ہوں گے، تو ان پر یہ ہے کہ وہ فدیہ دے دیں۔ اگر پتہ ہے کہ یہ دائمی مرض ہے اور شاید چھٹکارا نہ ہو اور بعد میں قضا کی بھی ہمت نہ ہو، تو وہ فدیہ دے دے۔ اور اگر یہ ہے کہ جانبر ہو جاؤں گا اور تندرست ہو جاؤں گا، تو وہ پھر بعد میں قضا کرے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ تم روزہ رکھ لیا کرو، اِن كُنتُمْ تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، یعنی اہل علم کا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ وہ روزے کو ترجیح دے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ہے وہ نعمت جس کا ذکر آیا ہے، اور اس کے شکرانے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ نے پہلے سکھا دیا ہے، بعد میں بھی آ رہا ہے۔ رمضان ایسا مہینہ ہے، شہر رمضان ایسا شہر ہے، ایسا مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن، جس کے اندر قرآن نازل فرمایا گیا۔ کیسا قرآن؟ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ دیکھیے قرآن کے الفاظ، قرآن کے صفحات، قرآن کا جو کہ حروف ہیں، یہ اصل نعمت نہیں ہے۔ اصل میں اس کے اندر جو بھری ہوئی ہدایت اور رہنمائی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، وہ دراصل رحمت ہے، اور وہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ دنیا کی کسی اور ہستی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ زندگی کا نظام دے سکے۔ اس لیے یہ زندگی گزارنے کا جو درست طریقہ ہے، لا ریب طریقہ ہے، بے عیب طریقہ ہے، مستقیم اور سیدھا طریقہ ہے، وہ آپ کو مل رہا ہے اس رمضان کے مہینہ میں۔ اور للناس کہا ہے کہ یہ سارے انسانوں کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، جو بھی قرآن کے دیے ہوئے ضابطے کو اپنے ملکوں میں نافذ کرے گا، ریاستوں میں نافذ کرے گا، اور جتنے فیصد کرے گا اتنے فیصد وہ دنیا کی مفادت سے فیض یاب ہوگا، دنیا کے فائدے اٹھائے گا۔ امن کی جو پالیسیاں قرآن نے دی ہیں وہ اپنائے گا تو امن مل جائے گا۔ خوشحالی کے جو طریقے قرآن نے دیے ہیں اس کو اپنائے گا تو وہ خوشحال ہو جائے گا۔ ھدی للناس، اور یہاں اس سے رہنمائی لے کے کائنات اور انفس و آفاق پہ غور و فکر کر کے جو ایجادات کرے گا، سائنسی میدان کے اندر آگے بڑھے گا، اس میں کامیابیاں مل جائیں گی۔ کہتے ہیں کہ جتنے بھی مجیدین ہیں، سائنسدان ہیں، ان کی لیبارٹریوں میں اور لائبریریوں میں قرآن مجید سر فہرست ہے۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت میں سے بین رہنمائی اس کے اندر موجود ہے، اور فرقان ہے، حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی یہ کسوٹی آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اس لیے یہ عام کتاب نہیں ہے، اس کی عزت کیجیے، قدر کیجیے۔
اور یا اللہ قدر کرنے کا کیا طریقہ ہے، عزت کا کیا طریقہ ہے، شکر کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا فمن شہد منکم الشہر، اب جو بھی اس مبارک مہینوں کو پائے فلیصمہ، تو وہ اس کا روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا، ہاں اگر کوئی مریض ہے، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ گنتی پوری کرے دوسرے ایام میں۔ یہ دوسرا حکم ہے جو رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے عام حکم تھا، وہ اس میں سے بہت ساری چیزوں میں کچھ قدغن لگا دی، پابندی لگا دی ہے، اور وہ پابندی آگے آ رہی ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ جو پابندیاں ہیں روزے کی، اس کے ذریعے اللہ تمہیں کہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر، یرید اللہ بکم الیسر، وہ تمہارے لیے آسانی کا، یسر کا، میسر ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، وہ نہیں ارادہ رکھتا کہ تم عسرت اور مشکل میں پڑ جاؤ۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تمہیں چاہیے کہ تم گنتی پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور جب گنتی پوری ہو جائے، 30 روزے ہو جائیں یا 29 جتنے بھی آتے ہیں ایک مہینے میں، وہ روزے جب ہو جائیں تو پھر اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی حمد کرو، کبریائی بلند کرو۔ علی ما ہداکم، اس طریقے پر جو تمہیں نبی علیہ السلام کے ذریعے رہنمائی فرما دی گئی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزاری اختیار کرو۔ تو یہ ہے شکر کا بہترین طریقہ، یہ ہے مسلمانوں کا جشن۔ روزہ، نماز اور اللہ کا نام بلند کرنا، اپنا نہیں اللہ کا نام بلند کرنا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور کیا شکر کا طریقہ ہے؟ دعائیں کرنا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں، عنی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، ان سے کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ یعنی دعا کس سے کریں؟ اللہ سے کریں، کیوں؟ وہ قریب ہے۔ یا اللہ، لوگ تو واسطے اور وسیلے تلاش کرتے ہیں، فرمایا کہ نہیں، میرے لیے واسطوں اور ذریعوں کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ میرے قرب کا ذریعہ یہ روزے ہیں، یہ نوافل ہیں، یہ تلاوت ہے، یہ نیکی کے کام ہیں، صدقہ و خیرات ہیں، اس کے ذریعے میرے قریب ہو جاؤ اور مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ اجیب دعوت الداعی، میں جواب دیتا ہوں اس کا، پکارنے والے کی پکار کا۔ اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارے، فلیستجیبوا لی، بس تم میرے لیے استجاب کرو، لبیک کہو میری پکار پر۔ ولیؤمنوا بی، مجھ سے دعائیں کرنے کے بعد مجھ پر اعتماد بھی کرو، ایمان بھی رکھو مجھ پر کہ دعائیں قبول ہوں گی۔ بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ دعائیں بڑی کر کر کے میں پوری زندگی تھک گیا ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نہیں بھائی، دعا اللہ سے ہو اور قبول نہ ہو، ہاں قبولیت کے انداز اللہ تعالیٰ کے مختلف ہیں، جس کو ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہماری منہ مانگی مراد دنیا ہی میں فوری دے دیتا ہے، بعض اوقات وہ نہیں دیتا لیکن آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور اللہ وہ چیز نہیں دیتا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے نزدیک وہ اچھی ہو لیکن اللہ کے علم کے مطابق وہ ہمارے لیے بری ہو۔ کوئی بھی چیز جو ہم مانگتے ہیں منہ مانگی، ہو سکتا ہے وہ ملے تو ہم مشکل میں پڑ جائیں۔ رب کہتا ہے مجھ پر اعتماد رکھو، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر دنیا میں یہ چیزیں نہیں بھی ملتی ہیں تو آخرت میں ذخیرہ ہو جاتی ہیں، اور انسان جب پہاڑ جیسے بلند و بالا انبار دیکھے گا نیکیوں کے، اجر کے، ثواب کے، تو بندہ پوچھے گا کہ یا اللہ یہ کس کا اجر ہے؟ فرمایا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جس کو میں نے دنیا میں آپ کے لیے قبول نہیں کیا، آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا تھا۔ تو پھر بندہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی بھی مراد پوری نہ ہوتی، آج آخرت میں اس کا مجھے اجر مل چکا ہوتا۔ اندازہ کیجئے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر اعتماد رکھو، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ راہ پا جائیں، رشد و ہدایت پر آ جائیں، سمجھ جائیں۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، اس کی تشریح انشاءاللہ دوسرے درس میں کی جائے گی۔ اگرچہ یہ 6 آیات کا رکوع ہے لیکن آیات بہت بڑی بڑی ہیں، تو آج ہم اسی پر اکتفا کریں گے۔ انشاءاللہ اس رکوع کا بقیہ حصہ اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ میں پھر ایک دفعہ گزارش کرتا ہوں، یہ نیا چینل ہے، اس کو فروغ دیجئے، اور یاد رکھیے کہ اس کے ذریعے کوئی کمائی مقصود نہیں ہے۔ یہ چراغ جل رہا ہے، اس میں تیل اگرچہ ڈلتا ہے،
خرچ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے وہ ہوتا رہتا ہے۔ آپ اگر اس میں کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی ہمت ہے، تو اس کا سب سے بہترین کنٹریبیوشن یہ ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کر کے اوروں کو بھی شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔